اب یہ جناب وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں آیات، سورہ آل عمران آیت نمبر 121۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب صبح کے وقت آپ علیہ السلام رخصت ہوئے اپنے گھر سے، اور آپ کے اصحاب بھی، میدان احد کے لیے، اور آپ مورچوں پر جنگ کے لیے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے۔ یعنی وہ اب میدان جنگ کی تیاری ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں کی ڈیوٹیاں اسائن کر رہے ہیں، تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے یہاں رہنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے سامنے ہو رہا تھا، اللہ غافل نہیں تھا، اللہ اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ کی اس قربانی کو دیکھ رہا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ ارادہ کیا تم میں سے دو جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں۔ دو قبیلے تھے انصار کے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انصار مدینہ کے تھے۔ جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے سائڈ پہ ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے کہ یار ہمیں لڑنا چاہیے، نہیں لڑنا چاہیے۔ ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا مددگار تھا، پشپنا تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ آیات پڑھا کرتے تھے، اور یہ آیت نمبر 122 سورہ آل عمران کی، اور کہا کرتے تھے یہ ہمارے انصار کے دو قبیلوں کا ذکر ہوا ہے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا، اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ ذکر پسند ہے، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے کہ ہم نے بزدلی دکھائی اور پھر اللہ نے ہمیں مضبوط کیا، لیکن کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرما دیا نا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا، ان دونوں قبیلوں کا، تو یہ اللہ کی پشت پناہی ہمارے پیچھے ہونا یہ اتنی محبوب ہے کہ ہم اپنی اس بزدلی کو بھول جاتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا پشت پناہ۔ تو وہ فخریہ طور پہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر، جبکہ تم بڑے کمزور تھے۔ یہ اذلہ عربی کا لفظ ہے، یہ پنجابی والا یا اردو والا ذلیل نہیں ہے، اس سے مراد ہے کمزور۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین۔ اذ تقول للمؤمنین، اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتوں کی مدد کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس سے مراد غزوہ بدر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ غزوہ احد کا ہی ذکر ہے۔ میرا بھی خیال یہی ہے کہ غزوہ احد کی طرف ہی اس میں اشارہ ہے، کیونکہ 3000 کا لشکر آیا تھا کافروں کی طرف سے، اور مسلمان تھے 1000، اس میں سے بھی 300 نکل گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، 700 پیچھے بچ گئے۔ تو 3000 کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ مدد کی کہ جی میں 3000 فرشتے نازل فرماؤں گا، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو کفار پر تیزی سے اسی وقت، فوری، یہ فوری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، فورہم، فوراً اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تمہاری 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو نشان والے ہوں گے، وہ نشان زدہ گھوڑے، جس طرح عرب کے اندر ایک بڑے سمجھے جاتے تھے نا کہ یہ طاقتور گھوڑے اور جن میں بڑے جوان مرد بیٹھے ہوتے تھے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ یہ 3000 5000 فرشتے، بھائی انسانوں کو لٹنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی بہت ہے،
تو یہ صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا کہ بھئی اگر تم 700 رہ گئے ہو نا اور 300 نے چھوڑ دیا ہے تمہارا ساتھ، اور سامنے 3000 ہے، تو 3000 فرشتے نازل ہو جائیں گے، یعنی انسان بہرحال انسان ہی ہے کہ چلو ان کے مقابلے میں تمہاری نفری پوری ہو جائے گی، کاؤنٹنگ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی بات کا اللہ نے ذکر کر دیا، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ فرشتے جو اتارنے والی بشارت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے اوپر۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے کہ وہ فرشتے بھیجیں، وہ تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجے تب بھی اس کے ایک اشارے سے کایا پلٹ سکتی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سرد ہوائیں اللہ نے چلا دی، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ایک ہوا چلا دے تو سب کچھ ہی الٹ کے رکھتے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔